السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 4 رکعت فرض نماز کا طریقہ۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں گے اور 4 رکعت نماز فرض کی نیت کریں گے۔ 4 رکعت فرض نماز ظہر، عصر، عشاء تینوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ نماز کی عربی میں نیت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کاندھے تک بلند کریں گے۔ دونوں ہاتھ سینے پر اس طرح سے باندھ لیں گے کہ بایاں ہاتھ سینے پر اور بائیں ہاتھ کی پشت پر دایاں ہاتھ ہو، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی تک ہوں، اور ثناء پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور اسی قیام کی حالت میں تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھیں گے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام کی حالت میں ہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہاں پہ قرآن پاک کی کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو آپ چاہو وہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص قیام کی حالت میں ہی ہم نے پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھنے تک ہم ایک ہی حالت یعنی قیام کی حالت میں رہیں گے، سیدھے کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ کر۔ قیام کی حالت میں ہم نے سورہ اخلاص تک پڑھنا ہے۔ رکوع کرتے ہوئے ہم نے اتنا زیادہ نہیں جھکنا کہ ہماری کمر بالکل سیدھی ہو جائے، بلکہ 1/3 تک جھکنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے اور یہ تسبیح 3 بار پڑھیں گے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کم سے کم 3 بار پڑھیں گے، 5 یا 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع سے سیدھا قیام کی حالت میں کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ بھی نیچے کی جانب سیدھے رکھیں گے اور تسمیہ پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر۔ سجدے میں دونوں پاؤں دائیں جانب سے باہر نکال کر اس طرح سے بیٹھ جائیں گے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں، اور یہ تسبیح 3 بار پڑھیں گے سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ 5 یا 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے اور تشہد کی حالت میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور یہ تسبیح 3 بار پڑھیں گے سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ دوسرا سجدہ کرتے ہی ہماری 1 رکعت پوری ہو گئی۔ سجدے سے سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد کوئی بھی سورت یا سورہ اخلاص ساتھ ملا لیں گے اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد مکمل سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے۔ رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھیں گے۔ پھر قیام کی حالت میں سیدھا کھڑے ہو کر تسمیہ اور تمہید کریں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔
سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھیں گے اور پھر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر دعا پڑھیں گے اور پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے اور تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں گے۔ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہوئے ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں سے باہر نکلی ہوئی نہ ہوں۔ تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد اللہ کہتے ہوئے انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی کو دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو بلند کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں ہماری فرض نماز کی 2 رکعت پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ قیام کی حالت میں سیدھا کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور سورہ فاتحہ مکمل کرتے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہاں ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملائیں گے، نہ سورہ اخلاص اور نہ کوئی اور سورت، بلکہ سورہ فاتحہ مکمل کرتے ہی رکوع میں چلے جائیں گے اور 3 بار رکوع میں تسبیح پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر تسمیہ اور تحمید کریں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں گے اور دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں گے۔ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور 3 بار تسبیح پڑھ لیں گے۔ 3 بار تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ یہاں ہماری تیسری رکعت بھی پوری ہو گئی۔ فرض نماز کی چوتھی رکعت کے لیے قیام کی حالت میں سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اور سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکمل کر لیں گے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص یا اور کوئی سورت نہیں ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے اور رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے تشہد کی حالت میں اور تسمیہ اور تمہید پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور 3 بار تسبیح پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے اور تشہد کی حالت میں بیٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے۔ 3 بار تسبیح پڑھ کر دوسرا سجدہ بھی پورا کر لیں گے۔ سجدے سے سر اٹھا کر تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں گے۔ سارے پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ تشہد پڑھیں گے: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کے ساتھ والی شہادت کی انگلی کو بلند کرتے ہوئے پڑھیں گے: اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شہادت والی انگلی کو نیچے کر لیں گے اور درود ابراہیمی پڑھیں گے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سلام: پہلے دائیں جانب سلام پھیریں گے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بائیں جانب سلام پھیریں گے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کے ساتھ ہی ہماری نماز پوری ہو گئی۔ فرض نماز کی 4 رکعات ہماری نماز مکمل ہو چکی ہے۔